الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز سے باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه یہ حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی اگر کسی کے مرنے کی خبر سنے تو وہ جا کر کے اس کے اہل و عیال کو بذات خود اطلاع کر دے، جا کر کے اس کے اہل و عیال کو یا جو لوگ جنازہ پڑھنے والے ہیں ان کو جا کر کے بذات خود اطلاع کرے. اس میں ذکر کریں گے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے جا کر کے بذات خود گھر والوں کو بتایا، یعنی جن کے لوگ انتقال کیے ان کو بتایا، منبر پر بھی آپ نے اعلان کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک صاحب کے گھر میں جا کر کے بھی بتایا ان کے بیوی بچوں کو. باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه، باب ہے کہ آدمی میت کے گھر والوں کو بذات خود جا کر کے موت کی خبر دے. نعى کے معنی ہوتے ہیں مرنے کی خبر دینا. نعى معنی کسی کے مرنے کی خبر دینا. نعی کے معنی ہوتے ہیں مرنے کی خبر. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی اس دن جس دن اس کی وفات ہوئی. نجاشی کی موت کی خبر دی جس دن اس کی وفات ہوئی. خرج الی المصلی، آپ نکلے نماز گاہ کی طرف، آپ نماز گاہ کی طرف نکلے، یعنی جہاں پر جنازہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر آپ نکلے. فصف بہم، اور صحابہ اکرام کے ساتھ آپ نے صف بندی کی. وکبر اربعا، اور 4 تکبیرات کہیں، اور 4 تکبیرات کہیں جیسا کہ ہم لوگ 4 تکبیر کہہ کے اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں. ٹھیک، یہاں پر ہے کہ نجاشی کون تھا؟ تو نجاشی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا اسحمہ، الف صاد حامیم یا حامیم ہا، اسحمہ. تو اسحمہ بادشاہ نے بہت ہی اچھا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اور خود اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. تو جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی خبر مدینہ والوں کو دی. اس کا انتقال کب ہوا؟ اس کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا. ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھی، یہ مسئلہ. تو 2 چیزیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص اگر ایسا ہے جس کی خدمات بہت زیادہ ہیں، جس کا احسان امت پر بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کی نماز جنازہ وہاں پر جہاں انتقال ہوا ہے پڑھ لی گئی ہو، دوسری جگہ پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جانی چاہیے. ٹھیک، ہر ایک کی نماز جنازہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور مرا اور اس کے بعد ہر جگہ پڑھی جائے. ہاں، تو پہلی چیز یہ کہ ایسا شخص جس کا بہت ہی زیادہ احسان ہو امت پر، تو اس کی نماز جنازہ دوسری جگہ پر بھی جہاں کے لوگوں پر اس کا احسان ہے پڑھی جا سکتی ہے. جیسا کہ نجاشی کا احسان مہاجرین پر بہت ہی زیادہ تھا اور یہ مہاجرین و انصار مدینہ میں موجود تھے. تو جب اس کی موت کی خبر سنی تو ظاہر ہے اس احسان کے شکریہ میں سب کو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. دوسری بات کچھ لوگوں نے کہی ہے کہ نجاشی ایک ایسے ملک میں تھا جہاں مسلمان برائے نام تھے، جہاں مسلمان برائے نام تھے، اور زیادہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی ان کی نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھی. ٹھیک، تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جائے گی. ہاں، اس شخص کی غائبانہ پڑھی جائے گی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکی ہے یا نہیں پڑھی جا سکی ہے. کہیں گیا اور اس کے بعد کسی دریا میں کود کر کے مر گیا، کسی دریا میں گر پڑا اس کے بعد مر گیا، ایسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہوا، اس کی لاش کا پتہ نہیں چلا اور ان کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے، تو اسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یا یہ کہ اس کے ورثہ اس کے جنازے تک نہیں پہنچ سکے، بہت دور تھا، دوسرے ملک میں تھا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ورثہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے. البتہ ہر ایک کے لیے نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے. ٹھیک، تو یہاں پر سب سے اہم چیز یہ کہ نجاشی یہ کون تھا؟ یہ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام اسحمہ تھا. دوسری چیز یہ کہ اس کی وفات کب ہوئی؟ اس کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی. تیسری چیز کہ نماز جنازہ غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی پڑھی، اس وجہ سے کہ امت پر خاص طور سے مہاجرین پر ان کا بہت ہی عظیم احسان تھا. ٹھیک،
اب یہاں پر جو ہمارا استدلال ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی، آپ کو اطلاع ملی اور آپ نے جا کر کے لوگوں کو بتایا۔ آگے دیکھیں، قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخذ الرایۃ زید فاصیبا۔ یوم موتا، موتا کی لڑائی آپ لوگ جانتے ہیں، غزوہ موتا، غزوہ موتا سن 8 ہجری میں ہوا، یہ غزوہ سن 8 ہجری میں ہوا، موتا کی لڑائی سن 8 ہجری میں ہوئی۔ اس میں رومیوں سے لڑائی کرنا تھا جنہوں نے مسلم سفیر کے ساتھ غداری کی تھی اور انہیں قتل کر دیا تھا، تو ان کو سزا دینا ضروری تھا، اس لیے موتا کی لڑائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی بھیجی تھی، لیکن رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑی جافشانی کے ساتھ صحابہ کرام لڑتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تھا تو نصیحت کی تھی کہ آپ میں سے سردار زید بن حارثہ ہوں گے، اور اگر زید کا انتقال ہو گیا تو جعفر ہوں گے، اور جعفر بھی اگر مارے گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اتفاق سے یہ تین کے تینوں سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخذ الرایۃ زید فاصیبا، جھنڈے کو زید نے لیا تو وہ شہید ہو گئے، اصیبہ مانے ان کو لاحق ہوئی چیز، یعنی وہ شہادت پا گئے۔ اخذ الرایۃ زید فاصیبا، جھنڈا اٹھایا تھا زید نے تو ان کو شہادت ملی۔ رایا بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں، جو سب سے بڑا جھنڈا ہوتا ہے اس کو رایا کہتے ہیں، جو سردار عام طور پہ اٹھایا رہتا ہے۔ ثم اخذها جعفر فاصیبا، پھر اسے جعفر نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، ابو طالب کے لڑکے تھے، انہوں نے اٹھایا، فاصیبا، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، فاصیبا، تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تینوں کو متعین کیا تھا کہ اگر یہ شہید کر دیے جائے تو یہ اٹھا لیں گے، یہ شہید کر دیے جائے تو یہ اٹھا لیں گے، یعنی اگر زید شہید کر دیے تو جعفر اٹھا لیں گے، جعفر شہید کر دیے گئے تو عبداللہ بن رواحہ اٹھا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں نے ایک کے بعد دیگرے اپنی ذمہ داری نبھائی اور سب جام شہادت نوش فرما گئے۔ وَإِنَّ عَيْنَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَذْرِفَانِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں، تذریفانی ڈبڈبائی ہوئی تھیں، یعنی آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، ثم اخذها خالد بن الولید، پھر جھنڈے کو خالد بن ولید نے اٹھایا، من غیر امرت، بغیر سرداری کے، خالد بن ولید نے اٹھایا بغیر سرداری کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی سردار متعین کیے تھے اور تینوں مارے گئے، تو چوتھے شخص نے جھنڈا اٹھایا، ففتح له، تو فتح مل گئی، تو ان کو فتح مل گئی، ان کے لیے فتح یابی نصیب ہوئی، یعنی انہوں نے فوج کو لڑتے لڑتے بچا کر کے دشمنوں کے چنگل سے نکال لیا۔ اب دیکھیں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہوں گے، کیونکہ جو سردار تھے یکے بعد دیگرے تمام سردار مار دیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 10 سے کم ہی تھی، یعنی ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں پہنچنے پائی، یہ سردار ہی عام طور پر مارے گئے، کیونکہ انہی پر ان کا پورا حلہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہ فتح لکھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، اور اس کے بعد یلغار مسلمانوں کی ان کی اپنی اچھی پلاننگ کے تحت، اور اس کے بعد رومی پیچھے ہٹے اور یہ بچا کر کے نکالا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع دی کہ انتقال کر گئے فلاں فلاں، تو اس طرح سے اگر ضرورت پڑے تو آدمی کو جیسے ہی اطلاع ملے اس کی خبر لوگوں کو دے دینی چاہیے، اس کے ورثاء کو یا اس کے لواحقین کو یا اس کے گاؤں والوں کو فوراً خبر دے دینی چاہیے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، قباحت ہے کہ اس کی خوبیاں بیان کر کر کے اور زور زور سے دور دراز علاقوں تک اس کا اعلان کیا جائے، یہ قباحت ہے، ورنہ اس کے لواحقین، اس کے وارثین اور اس کے دیگر جاننے والوں تک خبر پہنچانا کچھ بھی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ ٹھیک، آگے ہے کہ جنازہ کے سلسلے میں اجازت، جنازہ کے سلسلے میں اجازت کہ جیسے جو ذمہ دار ہے اس سے اجازت لے لینی چاہیے کہ جنازہ اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے۔ ٹھیک، باب الاذن بالجنازہ، جنازے کی اجازت، جنازے کی
اجازت، اسی طرح سے جنازے کی خبر، جنازے کی خبر، جنازے کی اجازت. تو ایک تو معنی یہ ہے کہ جنازے کی اجازت لے لی جائے، اور دوسرا ہے جنازے کی خبر دے دی جائے کہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. جیسے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ چلیں نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، نماز جنازہ پڑھائی جانے والی ہے. ٹھیک، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نماز ہے. جس طرح سے آپ نماز کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح سے اس نماز کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس میں اذان نہیں ہے. یہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں اذان نہیں دی جاتی، جیسے جنازہ کی نماز ہے، صلاۃ کسوف ہے، اسی طرح سے دیگر صلاۃ استسقاء وغیرہ ہے. تو یہ اعلان ان نمازوں کے لیے کیا جائے گا، لیکن ان نمازوں کے لیے اذان وغیرہ نہیں دی جائے گی. جو مصطلح والی، جو اصطلاحی اعلان ہے یعنی اذان، وہ والا اعلان یہاں پر نہیں ہوگا. البتہ اس طرح کا اعلان کیا جائے گا کہ چلیں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، چاہے فردن فردن آپ لوگوں کو بتائیں، چاہے آپ کسی اور ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دے دیں. ٹھیک، تو ایک واقعہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی، تو آپ نے کہا مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی. قال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اذنتمونی، آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں مات انسان، ایک آدمی مر گئے، ایک شخص کا انتقال ہوا. یہ شخص کون تھے؟ ان کا نام طلحہ بلوی بتایا جاتا ہے، ان کا نام طلحہ بلوی بتایا جاتا ہے. ویسے ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہوا ہے جس میں ام محجن نامی ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، لیکن یہاں پر طلحہ بلوی کی بات چل رہی ہے. تو طلحہ بلوی کیونکہ ابو داؤد کی روایت میں اس کی وضاحت ہے، کیونکہ واقعہ ہو بہو یہی ہے اور اس میں تھوڑی تفصیل بھی موجود ہے. تو طلحہ بلوی کا انتقال ہوا. مات انسان، ایک شخص انتقال کر گئے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعیدہ، جن کی عیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جن کی عیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ بیمار تھے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. فمات باللیل، تو رات میں ان کا انتقال ہو گیا، ایک رات ان کا انتقال ہو گیا. فدفنوہ لیلا، تو لوگوں نے رات ہی میں ان کو دفن کر دیا. ایک رات میں ان کا انتقال ہو گیا، انہیں لوگوں نے رات ہی میں دفن کر دیا. فلما اصبح اخبروہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو لوگوں نے خبر دی کہ فلاں صاحب جن کی عیادت آپ کرنے جایا کرتے تھے انتقال کر گئے تھے اور رات ہی میں ہم نے ان کو دفن کر دیا. قال ما منعکم ان تعلمونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے آپ لوگوں کو روکا مجھے بتانے سے. ما منعکم، کس چیز نے آپ لوگوں کو روکا ان تعلمونی، مجھے بتانے سے. قالوا کان اللیل فکرہنا، کہا کہ رات تھی تو ہم نے ناپسند کیا کہ آپ کو پریشان کریں. کان اللیل فکرہنا، رات تھی، فکرہنا ذالک، تو ہم نے اس کو ناپسند کیا. وکانت ظلمۃ، اور اندھیرا بھی تھا، اور رات میں اندھیرا بھی تھا. ان نشق علیک، تو ہم نے ناپسند کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ کو پریشانی میں ڈالیں. فأتى قبره فصلى علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. ٹھیک، یہاں پر پہلی چیز یہ کہ کیوں لوگوں نے بتایا نہیں تھا، تو ابو داؤد کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے، اگر میری وفات ہوگی تو جلدی سے مجھے دفن کر دینا، اور ہاں اگر رات میں مجھے دفن کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلانا، کیونکہ یہودی اس رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، رات میں آپ کو مت بتانا، صبح میں بتا دینا. اور ٹھیک ان کی وصیت پر عمل کیا گیا، رات میں ان کا انتقال ہوا اور رات ہی میں انہیں دفن کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح اطلاع ملی تو آپ نے جا کر کے ان کی نماز جنازہ ان کی قبر کے پاس پڑھی. ٹھیک، تو یہاں پر ایک چیز واضح ہوئی کہ آدمی کو اطلاع دے دینی چاہیے. جو لوگ ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے تمام صحابہ کرام کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملنی چاہیے تھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا. اور دوسری چیز یہ کہ ان لوگوں کو بھی اطلاع دے دینی چاہیے جو نماز پڑھنے کے متمنی ہیں، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک،
دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص جو ذمہ داران میں سے ہے، جو ورثہ میں سے ہے، اولیاء میں سے ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے، موقع پر موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں بعد میں آ کر کے وہ نماز جنازہ وہاں پر اس کے قبر کے پاس پڑھ سکتا ہے۔ یعنی جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مٹی دے دینا ہے، یہیں یہ عام لوگوں کے لیے وہ تو مٹی دے کر کے چلے آئیں گے، لیکن اس کے ذمہ داران، اس کے ورثہ، اس کے اولیاء کے لیے درست ہے کہ اس کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو وہاں پر آس پاس میں تھوڑی بہت مٹی ہو اس کو 3 مٹھی مٹی کے طور پر وہاں پر ڈال دیں، یا کم از کم جنازہ ضرور پڑھ لیں۔ ٹھیک، اب آگے ایک دوسرا باب ہے جو تھوڑا طویل ہے کہ اگر کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے جوانی سے پہلے تو اس کے لیے جہنم سے وہ آڑ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس باب کو کل پڑھیں گے۔ اب سوالات کیجیے۔